السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل کے اوپر آئیے آج ہم ایک بہت خوبصورت پی ڈی ایف جو کہ مدرسۃ القائم کی طرف سے ہم تک پہنچا ہے اس کو مل کر پڑھتے ہیں، کیونکہ اتنی خوبصورت جو ہمارے پاس انفارمیشنز آتی ہیں وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان لوگوں تک بھی پہنچیں کہ جو کتاب کو خود پڑھ تو نہیں سکتے لیکن سننے کے خواہش مند ہیں اور علم جاننا چاہتے ہیں، اور یہ ان کا حق ہے۔ تو آئیے ہم ان کی آنکھیں بن جاتے ہیں، اور اسی لیے ہم اس لائبریری میں آپ کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں کہ جو کچھ علم آپ جاننا چاہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آئیے ہم مدرسۃ القائم کیا شکریہ کے ساتھ ساتھ اس پی ڈی ایف کو پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں کہ جو کہ 50 صفحات پر ہے، اور امید ہے کہ ہم اس کو ایک آڈیو میں ایک پارٹ میں کر لیں گے، اگر نہ کر سکے تو یہ پارٹ 1 ہوگا اور پارٹ 2 میں یہ مکمل ہو جائے گا۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے صفحے کے اوپر عربی میں زیارت نامہ لکھا ہے، میں پڑھتی ہوں، کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ مجھے معاف کرے۔ لکھا ہے ابو طالب علیہ السلام، زیارت نامہ حضرت ابو طالب۔ السلام علیکہ یا سید البطحاء وابن رئیسہا، السلام علیکہ یا وارث الکعبۃ بعد تأسیسہا، السلام علیکہ یا کافل الرسول وناصرہ، السلام علیکہ یا ام المصطفیٰ و ابا المرتضیٰ، السلام علیکہ یا بعزت البلدی، السلام علیکہ ایہا الذاب عن الدین والباذل نفسہ فی نصرت سید المرسلین، السلام علیکہ وعلی ولدک امیر المؤمنین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پیج 2 کے اوپر ہم آ گئے ہیں، جس میں لکھا ہے کہ ایمان ابو طالب علیہ السلام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے جب حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی تشییع جنازہ کے بعد اس سوگواری کے زمانے میں یہ بھی کہتے تھے۔ عربی لکھی ہے اور اس کی ترجمہ ہے کہ ہائے میرے بابا، ہائے ابو طالب علیہ السلام، میں آپ کی وفات سے کس قدر غمگین ہوں، کس طرح آپ کی مصیبت کو میں بھول جاؤں۔ اے وہ شخص جس نے بچپن میں میری پرورش اور تربیت کی اور بڑے ہونے پر میری دعوت پر لبیک کہا۔ میں آپ کے نزدیک اس طرح تھا جیسے آنکھ خانہ چشم میں اور روح بدن میں۔ اور یوں اس کے نیچے جو حوالہ لکھا ہے بریکٹ میں وہ بھی میں پڑھ دیتی ہوں۔ لکھا ہے شیخ الاباتہ بنقل از ابو طالب مومن قریش۔ اگلا صفحہ ہے، اس کے اوپر لکھا ہے السلام علیکہ یا ابا الحیدر یا ابو طالب، محسن اسلام ناصر رسول ابو طالب علیہ السلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ابو طالب کی اہمیت۔ شیخ مفید لکھتے ہیں حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وفات کے وقت جبرائیل علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئے اور اللہ کا حکم پہنچایا کہ مکے کو چھوڑ کر چلے جائیں، کیونکہ اب اس شہر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی یار و مددگار نہیں رہا۔ اور اب یہ نیچے بریکٹ ہے جس میں لکھا ہے شیخ مفید ایمان ابی طالب، صفحہ نمبر 24۔ اس کے بعد ہم آگے چل رہے ہیں۔ اگلے پیج پر لکھا ہے ابو طالب السلام علیکہ یا سید البطحاء وابن رئیسہا۔ ایمان ابو طالب علیہ السلام قرآن و سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ آئیے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے ایک شخص نے امام زین العابدین علیہ السلام سے سوال کیا، کیا حضرت ابو طالب علیہ السلام مومن تھے؟ سوالیہ نشان۔ امام نے فرمایا ہاں،
اس شخص نے چاہا کہ ان تہمتوں کا سرچشمہ بھی معلوم کیا جائے جو ایمان ابو طالب کے خلاف گڑھی گئی ہیں۔ یہ سننا تھا کہ امام علیہ السلام کا دل تڑپ گیا، آہ کھینچی اور فرمایا، تعجب بالائے تعجب، آخر یہ لوگ ابو طالب علیہ السلام پر تہمت لگاتے ہیں یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر؟ قرآن کریم نے متعدد آیات میں اس بات سے منع کیا ہے کہ کوئی مومن عورت کسی کافر کی زوجیت میں نہ رہے، حالانکہ حضرت فاطمہ بنت اسد علیہ السلام بلا شک و شبہ مومنہ بلکہ سابقات میں سے تھیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تاحیات حضرت ابو طالب علیہ السلام کی زوجیت سے جدا نہیں کیا۔ اور حوالہ ہے الغدیر جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 381، الف عین یہ الف نون عیان اشیاء الف لام شین یہ عین ہے، جلد نمبر 39۔ اور یوں ہم اگلے پیج پر آگئے ہیں جہاں پہ لکھا ہے شفاعت ابو طالب مومن قریش۔ نیچے لکھا ہے امیر المومنین امام علی علیہ السلام ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، قسم اس خدا کی جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حقیقت میں نبوت کے لیے منتخب کیا، اگر میرے والد گرامی زمین پر رہنے والے ہر گناہ گار انسان کی شفاعت کریں تو بے شک خدا بند عالم ان کی شفاعت قبول کرے گا۔ حوالہ ہے الاحتجاج للطبرسی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 546، الرقم 133، بہار الانوار جلد نمبر 35 صفحہ نمبر 65، الغدیر جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 387۔ پیج نمبر 6 پہ لکھا ہے امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو طالب علیہ السلام کی مثال اصحاب کہف کی سی ہے کہ جنہوں نے اپنے ایمان کو چھپایا اور خدا نے انہیں دگنا اجر عطا کیا۔ اور ایمان نیچے لکھا ہے ایمان ابی طالب الشیخ المفید صفحہ نمبر 1۔ اور اس کے بعد ہم پیج نمبر 7 پہ آ گئے ہیں جہاں لکھا ہے کہ نار جہنم کن افراد پر حرام ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئے اور عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار آپ کو سلام دے رہا ہے اور فرماتا ہے کہ میں نے حرام کی ہے آگ اس صلب پر کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حمل کیا، اور اس بطن پر جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی، اور اس دامن پر جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت کی۔ پس صلب یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد عبداللہ، اور بطن یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ آمنہ علیہ السلام، اور دامن یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب۔ اور نیچے حوالہ ہے کتاب الغدیر جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 392۔ پیج نمبر 8 پر ہے محسن اسلام ابو طالب علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ان کے چچا اور چچا زاد بھائی کی فداکاری، یہ ہیڈنگ ہے۔ نیچے لکھا ہے رسول اللہ کو قریش کے حملوں سے بچانے کے لیے حضرت ابو طالب علیہ السلام ہر رات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے بستر سے اٹھاتے اور دوسری جگہ ان کے آرام کے لیے مہیا کرتے، اور اپنے فرزند علی علیہ السلام کو ان کی جگہ پر سلا دیتے۔ اور جب حضرت علی علیہ السلام کہتے، بابا جان میں تو اس حالت میں قتل ہو جاؤں گا، تو ابو طالب علیہ السلام جواب میں کہتے، میرے پیارے بچے، بردباری اور صبر ہاتھ سے نہ چھوڑو، ہر زندہ موت کی طرف رواں دواں ہے، میں نے تجھے فرزند عبداللہ علیہ السلام کا فدیہ قرار دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے لکھا ہے حضرت علی علیہ السلام باپ کے جواب میں کہتے کہ بابا جان میرا یہ کلام اس بنا پر نہیں تھا کہ میں راہ محمد میں قتل ہونے سے ڈرتا ہوں، بلکہ میرا یہ کلام اس بنا پر تھا کہ میں یہ چاہتا تھا کہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ میں کس طرح سے آپ کا اطاعت گزار اور احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت و مدد کے لیے آمادہ و تیار ہوں۔ اور کتاب کا حوالہ ہے کتاب الغدیر علامہ عبد الحسین الامینی جلد نمبر 8۔ اگلے پیج پہ لکھا ہے حضرت ابو طالب محسن اسلام ناصر رسول، لکھا ہے حضرت امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر حضرت ابو طالب علیہ السلام کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسری طرف تمام لوگوں کا ایمان رکھ دیا جائے تو حضرت ابو طالب کا ایمان لوگوں کے ایمان پر بھاری ہے۔ کتاب ہے، حوالہ ہے الغدیر جلد نمبر 7 پیج 524۔
آگے چلتے ہیں جس پہ لکھا ہے کہ ایمان حضرت ابو طالب علیہ السلام پر صحابہ کرام کی گواہی۔ لکھتے ہیں کہ حضرت عباس بن عبد المطلب اور حضرت ابو بکر بن ابی قحافہ قاف ہے الف فے ہے سے بھی بہت سی سندوں کے ساتھ یہ روایت نقل ہوئی ہے کہ بے شک ابو طالب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے کے بعد دنیا سے رخصت ہوئے، اور حوالہ ہے ابن ابی الحدید فی شرح 312، اور اس کے نیچے لکھا ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں کہا ہے کہ قسم ہے اس خدا کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ابو طالب علیہ السلام اسلام لانے کے بعد دنیا سے رخصت ہوئے، اور نیچے ہے حوالہ شرح نیج البلاغہ ابن ابی الحدید۔ اس کے بعد اگلا صفحہ ہے جس پہ لکھا ہے اشعار حضرت ابو طالب میں ان کے ایمان کا اظہار۔ ترجمہ پڑھ رہی ہوں۔ پہلے میں ہے کہ اے میرے بھتیجے، خدا کی قسم جب تک ابو طالب مٹی میں نہ سو جائے اور لحد کو اپنا بستر نہ بنا لے، دشمن ہرگز ہرگز تجھ تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ اگلا شعر ہے جس کا ترجمہ پڑھ رہی ہوں۔ لہٰذا کسی چیز سے نہ ڈرے اور اپنی ذمہ داری اور ماموریت کا ابلاغ کیجیے، بشارت دیں اور آنکھوں کو ٹھنڈا رکھیں۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ اور نیچے لکھا ہے خزانۃ الادب، تاریخ ابن کثیر، شرح ابن ابی الحدید، فتح باری، بلوغ الادب، تاریخ ابو الفدا، کتاب الغدیر، علامہ عبد الحسین الامینی، جلد نمبر 8۔ آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کے چند اشعار، اور یہ شعر کیونکہ عربی میں ہے ساتھ ساتھ ترجمہ ہے، میں پڑھتی ہوں۔ لکھا ہے میں نے حمایت کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، رسول خدا کی ان کی چمکتی ہوئی براق شمشیر کے ذریعے۔ اور اگلا ہے میں دفاع اور حمایت کرتا ہوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ایسے چچا کی حمایت جو اس پر بہت زیادہ مہربان ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ حوالہ لکھا ہے الغدیر، جلد 7، شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید، جلد 14، بحار الانوار، جلد 35۔ آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے قحط سالی میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے توسل، اللہ سے توسل کا رسول اللہ سے توسل۔ اچھا جی، اہل سنت کے عالم شہر ستانی صاحب ملل و نحل اور دوسرے علماء کی نقل کے مطابق 1 سال آسمان مکے نے اپنی برکت اہل مکہ سے روک لی اور سخت قسم کے قحط سالی نے لوگوں کا رخ کیا، تو ابو طالب علیہ السلام نے حکم دیا کہ ان کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جو ابھی شیر خوار ہی تھے، لایا جائے۔ جب بچے کو اس حال میں کہ وہ ابھی کپڑے میں لپٹے ہوئے تھے انہیں دیا گیا، تو وہ اسے لینے کے بعد خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور تذرہ و زاری کے ساتھ اس طفل شیر خوار کو 3 مرتبہ اوپر کی طرف بلند کیا، اور ہر مرتبہ کہتے تھے پروردگار اس بچے کے حق کا واسطہ ہم پر برکت والی بارش نازل فرما۔ یہ بات انہوں نے 3 مرتبہ کہی کہ پروردگار اس بچے کے حق کا واسطہ ہم پر برکتوں والی بارش نازل فرما۔ کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ افق کے کنارے سے بادل کا ایک ٹکڑا نمودار ہوا اور مکے کے آسمان پر چھا گیا، اور بارش سے ایسا سیلاب آیا کہ یہ خوف پیدا ہونے لگا کہ کہیں مسجد الحرام ہی ویران نہ ہو جائے۔ اس کے بعد شہر ستانی لکھتا ہے کہ یہی واقعہ جو ابو طالب علیہ السلام کے اپنے بھتیجے کے بچپن سے اس کی نبوت و رسالت سے آگاہ ہونے پر دلالت کرتا ہے، ان کے پیغمبر پر ایمان رکھنے کا ثبوت بھی ہے۔ اور ابو طالب علیہ السلام نے اشعار ذیل اسی واقعے کی مناسبت سے کہے تھے۔ ترجمہ: وہ ایسا روشن چہرے والا ہے کہ بادل اس کی خاطر سے بارش برستے ہیں، اور وہ یتیموں کی پناہ گاہ اور بیواؤں کے محافظ ہیں۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ قحط سالی کے بعد قریش کا ابو طالب کی طرف متوجہ ہونا اور ابو طالب علیہ السلام کا خدا کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق کا واسطہ دینا شہر ستانی کے علاوہ اور دوسرے بہت سے عظیم مورخین نے بھی نقل کیا ہے۔ علامہ امینی نے اسے اپنی کتاب الغدیر میں شرح بخاری، المواہب علی الدنیا، الخصائص الکبریٰ، شرح بہجت المحافل اور سیرہ حلبی، سیرت نبوی اور طلبۃ
طلبۃ الطالب سے نقل کیا ہے۔ الغدیر جلد ہفتم صفحہ نمبر 346۔ یہ لکھ کر اب ہم یہ پڑھ کے اب ہم پیج نمبر 14 پہ آ گئے۔ نیکسٹ پیج پر ہے کہ ایمان ابو طالب پر حضرت علی علیہ السلام کا قسم کھا کر اثبات کرنا۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے امیر المومنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کی قسم ابو طالب علیہ السلام عبد مناف علیہ السلام بن عبد المطلب مومن اور مسلمان تھے اور اپنے ایمان کو قریش کے کفار سے مخفی رکھتے تھے تاکہ وہ بنی ہاشم کو ستا نہ سکیں، اور اس کا حوالہ ہے وسائل الشیعہ جلد 16 صفحہ نمبر 232 اور روایت شمارہ 21439۔ آگے ہے اگلے پیج پہ ہم چلتے ہیں۔ لکھا ہے کہ اگر ابو طالب علیہ السلام اور ان کا بیٹا علیہ السلام نہ ہوتے، یہ موٹا موٹا لکھا ہے، اس کے نیچے لکھا ہے کہ برادران اہل سنت کے مشہور عالم و مورخ و ادیب ابن ابی الحدید معتزلی کہتے ہیں کہ اگر ابو طالب علیہ السلام اور ان کا بیٹا علی علیہ السلام نہ ہوتے تو مکتب اسلام ہرگز باقی نہ رہتا اور اپنا قد سیدھا نہ کر سکتا۔ ابو طالب علیہ السلام مکے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کے لیے آگے بڑھے اور علی علیہ السلام مدینے میں حمایت دین میں موت کے بھنور میں اترے۔ حوالہ ہے معتزلی ابن ابی الحدید شرح نہج البلاغہ جلد 14 صفحہ نمبر 83 و 84۔ آگے چلتے ہیں، ہم آگے ہیں پیج 16 پر۔ یہاں پر لکھا ہے کہ ابو طالب علیہ السلام کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، اور اس کے بارے میں نیچے لکھا ہے کہ ابن حشام لکھتے ہیں کہ ابو طالب علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاص توجہ دیتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنے بیٹوں سے زیادہ احسان کرتے تھے۔ بہترین غذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فراہم کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر اپنے بستر کے ساتھ بچھا دیتے اور ان کو ہمیشہ ساتھ رکھنے کی کوشش کرتے۔ حوالہ ہے طبقات ابن سعد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 119 119۔ پھر اس کے نیچے لکھا ہے ابو طالب علیہ السلام جب بھی اپنے بیٹیوں کو کھانا کھلانے کے لیے دسترخوان بچھا کر کہا کرتے تھے کہ رک جاؤ کہ میرا بیٹا، بریکٹ میں لکھا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آ جائے، اور اس میں حوالہ ہے ابن شہر آشوب مناقب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 37۔ چلیے آگے چلتے ہیں، جس میں لکھا ہے منکر ایمان ابو طالب کا انجام۔ نیچے لکھا ہے کہ ابان بن محمود نامی شخص نے امام رضا علیہ السلام کو خط میں لکھا کہ میں آپ پر قربان جاؤں، میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کے سلسلے میں شک و تردید میں مبتلا ہوا ہوں۔ تو امام علیہ السلام نے جواب میں سورہ نساء کی آیت نمبر 115 تحریر فرمائی کہ جو شخص حق و ظاہر آشکار ہونے کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرے اور مومنوں کی راہ کے سوا کسی دوسرے راستے کی پیروی کرے، ہم اسے اسی راستے پر لے چلیں گے جس پر کہ وہ گامزن ہے اور اسے جہنم میں داخل کر دیں گے، اور جہنم بہت ہی بری جگہ ہے۔ اما بعد جان لو کہ اگر تم ایمان ابو طالب علیہ السلام کا یقین نہیں کرو گے تو تم بھی آگ کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے، اور حوالہ ہے الغدیر جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 36۔ آگے چلتے ہیں، ہم پیج 18 پر آ گئے ہیں۔ لکھا ہے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد حضرت ابو طالب علیہ السلام سے شدید محبت، اور ایک سائٹ پہ بڑا بڑا یہ بھی لکھا ہوا ہے ناصر رسول ابو طالب علیہ السلام محسن اسلام۔ نیچے لکھا ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت عقیل علیہ السلام بن ابی طالب علیہ السلام سے مخاطب ہو کر فرمایا، میں تم سے دگنی محبت کرتا ہوں، ایک تمہاری مجھ سے قریبی رشتہ داری کی وجہ سے ہے، اور دوسری محبت اس وجہ سے ہے کہ میں جانتا ہوں کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام تم سے بہت محبت کرتے تھے۔ حوالہ ہے تاریخ الخمیس جلد 1 صفحہ نمبر 163، اور چھوٹا اندر بریکٹ اس میں ہے طبع بیروت بھی لکھا ہے، اس کے بعد الاستیعاب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 509۔ تو یوں ہم نے پیج 19 مکمل۔ اب ہم نیکسٹ پیج پر آ رہے ہیں،
جہاں پہ لکھا ہے وفات سے پہلے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی قریش کو وصیتیں. آئیے پڑھتے ہیں. لکھا ہے محمد دیار بکری نے اپنی کتاب تاریخ الخمیس میں لکھا ہے کہ جناب ابو طالب نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں اپنے قبیلے سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت کے سلسلے میں یہ وصیت کی تھی کہ اے قبیلہ قریش، تم سب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محب اور ماننے والوں کے حامی و ناصر بن جاؤ. خدا کی قسم تم میں سے جو شخص بھی ان کے نقش قدم پر چلے گا وہ ضرور ہدایت پائے گا، اور جو کوئی ان سے ہدایت حاصل کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا. اگر میری زندگی باقی رہتی اور موت نے مجھے مہلت دی ہوتی تو میں یقیناً فتنوں اور سختیوں سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محافظت کرتا. اور پھر یہ آخری کلمات کہتے کہتے جناب ابو طالب نے داعیِ اجل کو لبیک کہا. حوالے ہیں تاریخ الخمیس جلد 1 صفحہ نمبر 300 اور 301 اور طبع بیروت. نیچے لکھا ہے سیرت حلبی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 391 طبع مصر. پیج نمبر 20 پہ ہم پہنچ گئے ہیں. یہاں لکھا ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق وصیتیں. حضرت ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا میں 4 لوگوں کو سب سے افضل نبی کی مدد کرنے کی تاکید کرتا ہوں. اپنے بیٹے علی علیہ السلام، اپنے قبیلے کے بزرگ عباس، بھائی حمزہ اور اپنے بیٹے جعفر کو نصیحت کرتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمیشہ ناصر و مددگار رہیں، اور تم لوگ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کے لیے لوگوں کے سامنے ڈھال بن جانا. پھر آگے لکھا ہے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں صرف نیکی کی طرف دعوت دیتے ہیں، لہٰذا کبھی ان کا ساتھ نہ چھوڑنا. حوالہ ہے شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 53 طبع دوم. اب آگے چلتے ہیں جس میں ہم پڑھ رہے ہیں پیج نمبر 21 پہ لکھا ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے والد گرامی حضرت عبد المطلب کا ایمان. لکھا ہے حضرت عبد المطلب کو اطلاع ملی کہ ابراہہ خانہ کعبہ پر حملہ کرنے والا ہے، تو مکے میں خانہ کعبہ کے دروازے کو پکڑ کر فرمایا اے پروردگار، میں تیرے سوا کسی سے امید نہیں رکھتا. پروردگار تو خود ان دشمنوں کے مقابلے میں اپنے حرم کی حفاظت فرما. اس گھر کے دشمن تجھ سے جنگ کرنا چاہتے ہیں، انہیں روک دے تاکہ تیرے گھر کو ویران نہ کر سکیں. حوالہ ہے تاریخ کامل ابن اسیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 261 طبع مصر 1348 ہجری. آگے چلتے ہیں جس میں لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد کا ایمان. اس میں لکھا ہے کہ عربی لکھی ہوئی ہے اور پھر اس کے بعد اس کو ہم نیچے پڑھیں گے. لکھا ہے اسبغ ابن نباتہ فرماتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کی قسم ہرگز میرے والد، میرے دادا عبد المطلب علیہ السلام، ہاشم اور عبد مناف نے بتوں کی عبادت نہیں کی. آپ علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ پھر وہ کس کی عبادت کرتے تھے؟ سوالیہ نشان. تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا وہ کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اور وہ دین ابراہیم علیہ السلام پر تھے اور اسی دین کی پیروی کرتے تھے. سبحان اللہ. آگے چلتے ہیں پیج نمبر 23 پہ. حضرت ابو طالب علیہ السلام کی عظمت. حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام ابن ابی طالب علیہ السلام کی زبانی. آئیے سے پڑھتے ہیں. لکھا ہے حضرت امیر المومنین علیہ السلام رہبہ میں رہبہ میں بیٹھے ہوئے تھے اور لوگ بھی آپ علیہ السلام کے ارد گرد موجود تھے کہ ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہا اے امیر المومنین علیہ السلام، آپ علیہ السلام ایسے مقام پر فائز ہیں جس پر اللہ نے آپ علیہ السلام کو فائز کیا ہے، حالانکہ آپ کا باپ کو دوزخ کی آگ میں عذاب ہو رہا ہے. آپ کا باپ کو دوزخ کی آگ میں عذاب ہو رہا ہے. یہی لکھا ہے. آگے پڑھتے ہیں. آپ نے فرمایا خاموش ہو جاؤ، خدا تیرا منہ توڑے. مجھے قسم اس ذات کی جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برحق نبوت کے لیے بھیجا کہ اگر میرے باپ روئے زمین پر تمام گناہ گاروں کی شفاعت کے لیے کھڑے ہوں تو خدا ان کی شفاعت کو قبول کرے گا. کیا میرے باپ کا آگ میں عذاب ہو حالانکہ ان کا بیٹا جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والا ہو؟ قسم اس ذات کی جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برحق بھیجا کہ قیامت کے دن میرے باپ ابو طالب علیہ السلام کا نور سب مخلوق روشنیوں کو بجھا دے گا
سوائے 5 نوروں کے، نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا نور، نور فاطمہ سلام اللہ علیہا، نور حسن علیہ السلام و حسین علیہ السلام، اور حسین علیہ السلام کے امام فرزندوں کے نور، بے شک ان بریکٹ میں لکھا ہے ابو طالب علیہ السلام کا نور ہمارے نور میں سے ہے، جسے خدا نے آدم کی خلقت سے 2000 سال پہلے خلق کیا ہے۔ حوالہ ہے ترجمہ الغدیر فی الکتاب والسنہ والادب، جلد 14، صفحہ نمبر 348۔ آگے چلتے ہیں، پیج 24 پہ لکھا ہے کہ ابو طالب علیہ السلام اوپر لکھا ہے، پھر نیچے لکھا ہے کہ امانات و تبرکات انبیاء علیہ السلام ما سبق کی حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منتقلی۔ پڑھتے ہیں، لکھا ہے وہ تبرکات اور امانتیں ایک نبی اپنے بعد آنے والے نبی کو دیتا ہے، وہ تبرکات اور امانتیں حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک منتقل ہوئیں۔ حوالہ ہے علامہ مجلسی، کتاب حق الیقین، صفحہ نمبر 31، طبع اسلامیہ 1357 ہے شین۔ آئیے آگے پڑھتے ہیں پیج 25 پہ، جس پہ لکھا ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام سابقہ انبیاء کے وصی تھے، یہ ہیڈنگ ہے۔ اس کے نیچے لکھا ہے علامہ عبد الحسین الامینی صاحب الغدیر لکھتے ہیں کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے، اور بریکٹ میں آگے سابقہ انبیاء کا بریکٹ کلوز، کا آخری وصی کون تھا؟ سوالیہ نشان۔ جب آپ نے فرمایا میرے والد، اور اس میں حوالہ ہے ترجمہ الغدیر فی الکتاب والسنت والادب، جلد نمبر 14، صفحہ نمبر 350۔ تو یہ ہم نے پیج پڑھ لیے ہیں، 25 پیجز پڑھ لیے ہیں، اور تقریباً 25 پیجز ہی رہتے ہیں، اور ہم 1-2 پیج اور پڑھ لیتے ہیں کیونکہ مکمل تو پورا نہیں ہوگا سامعین اس ایک آڈیو میں، تو ہمیں بہرحال 2 آڈیو کا سہارا شاید لینا ہی پڑے۔ چلیے کچھ اور پڑھتے ہیں۔ پیج 26 میں لکھا ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام اوصیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام میں سے تھے۔ علامہ مجلسی فرماتے ہیں کہ شیعوں کا اس بات پر اعتقاد ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام آغاز بعثت ہی سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتے تھے، انہوں نے کبھی بت پرستی نہیں کی، بلکہ اوصیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام میں سے تھے۔ اور حوالہ ہے مجلسی مراعۃ العقول، جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 235۔ آگے چلتے ہیں، آگے لکھا ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی نیابت میں حج کے لیے امام علی علیہ السلام کا حکم۔ اچھا جی، اب اس ہیڈنگ کے نیچے لکھا ہے امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کو بہت سارے لوگوں کے ایمان پر ترجیح حاصل ہے، اور حضرت امیر المومنین حکم دیتے تھے کہ حضرت ابو طالب کی طرف سے حج کو انجام دیا جائے۔ حوالہ ہے کتاب الغدیر، جلد نمبر 7، صفحہ نمبر 390۔ اور اب ہم آگے ہیں پیج نمبر 28 پہ لکھا ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کا ظاہری اسلام بھی ثابت ہے۔ اس میں نیچے لکھا ہے حضرت عباس ابن عبد المطلب نے فرمایا بے شک ابو طالب علیہ السلام نے مرتے وقت شہادتین، اور شہادتین کے نیچے ان بریکٹ لکھا ہوا ہے خداوند کی توحید کی گواہی اور رسول خدا کی رسالت کی گواہی، یہ بریکٹ کلوز ہو گیا، لکھا ہے کہ کو اپنی زبان پر جاری کیا تھا۔ اب اس میں حوالہ ہے المجلسی محمد باقر متوفی 1111 ہجری، بہار الانوار، الجامعۃ الدر، اخبار الائمہ التحارج 35، صفحہ نمبر 113۔ اور نیچے لکھا ہے تحقیق محمد الباقر البحیودی، ناشر موسوعۃ الوفا اور بیروت لبنان، الطبقہ الثانیہ المصحف 1403 ہجری سے 1983 میم۔ یہ لکھا ہے جو ہم نے یہاں اس میں پڑھ لیا، اور ایک اور صفحہ پڑھے لیتے ہیں۔ لکھا ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام پر معاذ اللہ عذاب کی جھوٹی روایات بنانے پر امام جعفر صادق علیہ السلام کی مذمت، یہ ہیڈنگ ہے۔ آئیے عربی چھوڑ کے اس سے آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے محمد ابن یونس نے اپنے والد سے اور اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ
امام نے مجھ سے فرمایا کہ اے یونس، لوگ ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ سوالیہ نشان۔ یونس نے کہا، وہ کہتے ہیں کہ ترجمہ پڑھی ہوئی، یعنی ابو طالب علیہ السلام آتش میں شعلہ ور ہے اور اس نے آگ کے جوتے پہنے ہوئے ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کا مغز ابل رہا ہے۔ یہ سن کر امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، وہ لوگ دشمنان خدا ہیں کہ جو جھوٹ کہتے ہیں۔ ابو طالب علیہ السلام انبیاء علیہ السلام، صدیقین اور شہداء کے دوستوں میں سے ہیں کہ وہ کتنے اچھے دوست ہیں۔ اب نیچے حوالے جات ہیں، وہ میں پڑھتی ہوں۔ لکھا ہے الکراجکی، الامام العلامت ابی الفتح محمد بن علی بن عثمان، اور بریکٹ میں آگے متوفی 449 ہجری۔ اس کے نیچے والی لائن پہ لکھا ہے کنز الفوائد، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 183، ناشر دارالذخائر، قم، ایران، سال چاپ 141۔ تو یوں ہم نے 29 پیجز پڑھ لیے۔ ایک پیج اور پڑھ لیتے ہیں ابھی، کیونکہ میرے خیال ہے 29 پیجز کے اوپر ہم رک جاتے ہیں، اور پھر 38 پیجز سے اگلے پارٹ میں اس پی ڈی ایف کو ہم انشاءاللہ مکمل کر لیں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت، انتظار کیجیے گا، میں فوراً ہی ریکارڈ کر رہی ہوں، آپ ساتھ ہی ساتھ اگلا بھی سنیں گے انشاءاللہ۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔